آج 18 شوال منگل ایک ایسا دن جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ نے صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یقین کرے قسمت کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ دولت، عزت اور شہرت خود آپ کے قدم چومنے لگیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ عام نہیں، یہ وہ راز ہے اگر دل سے پڑھا جائے تو تقدیر بدل دیتا ہے۔ بس آج چند منٹ اللہ کے نام کے لیے نکالیں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں روشنی آتی ہے، کیسے سب حیران رہ جائیں گے۔ آج ہی ابھی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی تقدیر کو بدل ڈالے اور دنیا کو حیران کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 شوال منگل کا بابر کا دن، ایک ایسا دن جو رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کے خزانے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ شوال کا مہینہ صرف عید کی خوشیوں تک محدود نہیں بلکہ یہ شکر، عبادت اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اور منگل کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، ایسا دن جس میں مانگی گئی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اگر آج آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر صرف چند لمحے اللہ کے لیے نکال لیے، اگر آج آپ نے سچے دل سے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کی زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کا آغاز کریں گے، آپ کے راستوں میں آنے والی رکاوٹیں خود بخود ہٹنا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسانیوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو چکی ہے۔ پھر جب آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کے حضور اپنی حاجات پیش کریں گے تو یاد رکھیں آج مانگنے والا خالی نہیں لوٹے گا۔ آج مانگا گیا رزق، مانگی گئی عزت، مانگی گئی خوشی، مانگی گئی اولاد، مانگی گئی کامیابی، سب کچھ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو پہلے غفلت کے شکار رہے، جو شوال کے پہلے جمعہ، جمعرات یا خاص دنوں کی قدر نہ کر سکے۔ آج بھی دروازہ کھلا ہے، آج بھی موقع موجود ہے، اور آج اگر آپ نے اس موقع کو تھام لیا تو یقین کریں آنے والا وقت آپ کے حق میں بدل دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے، جو تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ایسی بلندی عطا فرمائے گا کہ آپ کی کامیابی دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی حالت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو کل تک پریشان تھا۔ آج اس کے پاس سکون بھی ہے، عزت بھی ہے اور رزق بھی ہے، مگر یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب آپ آج کے دن کی قدر کریں گے۔ خدا را اس موقع کو ضائع مت کریں، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں آتا، یہ گھڑی بار بار نہیں ملتی۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی تو یہی لمحہ کل کے پچھتاوے میں بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غفلت پورے سال کی پریشانی بن سکتی ہے، اس لیے ابھی اسی وقت خود کو سنبھالیں اور اس عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، جو روح کو سکون دیتا ہے، جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آج کسی کے در پر جانے سے پہلے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، دنیا کے آگے جھکنے سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ جائیں، آنکھوں میں آنسو لے آئے اور دل سے اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ ایک بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہاں رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں آئیں گی، سکون آئے گا۔ اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ راستہ بنا دے گا، اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ یہ شوال کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور منگل کا دن تو ویسے ہی خاص ہے کیونکہ اس دن کیے گئے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا دن اپنی تقدیر بدلنے کا دن ہے، اپنی قسمت جگانے کا دن ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا دن ہے۔ یاد رکھیں آج یہ سعادت صرف اسی کو ملے گی جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشحال کرنا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ اس لیے دیر نہ کریں، ابھی اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ سے اپنی ہر حاجت مانگ لیں۔ یقین کریں آج کا دن آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی دن ثابت ہو سکتا ہے۔
آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 18 شوال منگل کا بابر کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ شوال کا مہینہ اللہ کی نعمتوں کو سمیٹنے، شکر ادا کرنے اور رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج کا دن دعا اور ذکر کے لیے بے حد خاص ہے۔ اس لیے آج اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضد کے ساتھ مانگیں، دل سے مانگیں، کیونکہ اس عمل کے دوران آپ جو کچھ بھی مانگتے جائیں گے اللہ اسے آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ رب اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا رحمان اور اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، بس اپنے بندوں کو چھپڑ پھاڑ کر نواز دیتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اس کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی، بس دل میں یقین اور نیت کی سچائی ہونی چاہیے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے مزید روحانی اعمال اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب عمل کو غور سے سمجھ لیں۔ آج کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، سب سے آسان اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے، اس کی برکتیں سب سے زیادہ ہیں۔ ایک بار دل سے میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے دل میں اپنی خاص حاجت کی نیت کریں۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، بیٹی اپنے رشتے کے لیے نیت کرے، ماں باپ اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، سکون اور برکت کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، جو بھی آپ کے دل میں ہے اسے اللہ کے سامنے رکھ دے۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں، دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ دیں اور یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہیں۔ دل کو نرم کریں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آج کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے اور آپ کو ایسی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا مبارک وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں بلکہ قرآن پاک کا حصہ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی بے نیازی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، عالیشان بنگلے، کامیاب کاروبار اور بے شمار دولت ہے، یہاں تک کہ خود انہیں بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے۔ یہ سب اللہ کی بے نیازی کی ایک جھلک ہے کہ وہ جسے چاہے بغیر حساب کے، بغیر ظاہری اسباب کے نواز دیتا ہے۔ جب اللہ کسی پر اپنی خاص نظر کرم فرماتا ہے تو اس کے لیے راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں، رزق کے دروازے خود کھلتے چلے جاتے ہیں، نہ اسے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، نہ در در کی ٹھوکریں سہنی پڑتی ہیں، بلکہ اللہ اسے گھر بیٹھے بھی عطا فرماتا رہتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگدستی ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی آئے، تو آج کے دن اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اب طریقہ غور سے سن لیں۔ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس کی تاثیر بے حد طاقتور ہے۔ یاد رکھیں
اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں مگر مانگنے والے کم ہیں۔ آج آپ نے یقین کے ساتھ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ مکمل توجہ، مکمل یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی میں اپنی بے نیازی کے خزانے کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو عظیم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ مومن کی معراج ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند آنے والا ذکر ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو دراصل وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، میں اس سے راضی ہو گیا، جو بھی یہ مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کروں گا۔ اب آپ نے اس کلمہ طیبہ کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ گن کر پڑھنا ہے، کیسے اور کتنی بار توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ یہ ذکر اتنا طاقتور ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، ان سب میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اس ایک تسبیح کے بعد اللہ آپ کے لیے ترقی، کامیابی، عزت اور بلندیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہرگز نہ بھولے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور بندہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا عظیم وظیفہ ہے۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ شکر کا مکمل اظہار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو بے حد پسند فرماتا ہے، اور جو بندہ دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے گھر میں اور اس کی زندگی کے ہر پہلو میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے خاص طور پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب طریقہ غور سے سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے مگر اس کی تاثیر بہت گہری ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ دل سے شکر ادا کریں، مکمل خاموشی کے ساتھ پڑھیں، نہ آپ کسی سے بات کریں نہ کوئی آپ سے بات کرے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں، وہ سہولتیں جو آپ کے پاس ہیں مگر بہت سے لوگوں کے پاس نہیں۔ پھر دل سے کہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی دیا، وہ بھی دیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یاد رکھیں جب بندہ سچے دل سے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نعمتیں بڑھتی ہیں، پریشانیاں کم ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس عمل کو مکمل یقین، عاجزی اور شکر کے جذبے کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں کیسے اللہ آپ کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو مکمل ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل اختتام کو پہنچ جائے گا۔
اب اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل سے عاجزی کے ساتھ، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر توبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا طاقتور وظیفہ گناہوں کی وجہ سے اثر نہ دکھا سکے۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اور آپ کے دل کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر کھل کر مانگیں، ضد کے ساتھ مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیں۔ اگر ممکن ہو تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس حالت میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ جو کچھ مانگتے جائیں گے، میرا رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا چلا جائے گا۔ وہ آپ کو صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دل سے دعا کریں کہ اے اللہ، میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔